والبرهان الرشيد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. صدقت يا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ حصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جے سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. وہ دسو جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. جن کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ جن کے نانا نبی جن کے بابا علی جن کے بائی حسن اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم برات پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں حرمت مصطفیٰ میرے بابا جی خادم پہ لاکھوں سلام. جام وصال دے پیڑ والے عاشق مست جمال ہور ہوندے در منگ ملنگ بے ننگ شودے صاحب در تحال ہور ہوندے. عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا ہی جان دائے. عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا ہی جان دائے. بعد از حمد و ثنا اللہ کے صد عزت و احترام و تقریب جمیع حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب ذوالجلال کا کروڑا احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں دوبارہ جمعۃ المبارک کی یہ برکتوں والی اور رحمتوں والی ساعتیں نصیب فرمائی. اور میں نے جو آیت موضوع سخن بنائی ہے وہ دو ہیں اور دونوں چھوٹا چھوٹا جز پڑھے ہیں. ایک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال اور دوسری میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. پہلی آیت کا مطلب یہ ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. یا ایھا النبی اے پیارے نبی سونے نبی لجپال نبی کریم نبی
جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد کریں کافروں کے ساتھ بھی اور منافقوں کے ساتھ بھی۔ اور دوسری میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا النبی حرد المؤمنین علی القتال، اے پیارے نبی آپ مسلمانوں کو مارنے پر ابھاریں، یعنی مارنے پر ابھاریں۔ اب یہ اگر عام بندہ سوچے سمجھے ترجمہ دیکھے وہ تو کہے گا یار نبی علیہ السلام رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، لیکن جو قرآن اللہ نے حضور کے اوپر نازل کیا، جبریل امین کے ذریعے حضور کے سینہ اطہر پر نازل ہوا، اس میں تو اللہ اپنے محبوب کو فرماتے حرد المؤمنین علی القتال، مومنوں کو مارنے پر ابھارو۔ مارنے سے مراد کیا ہے؟ قتال، قتل کرنے پر ابھارو۔ تو یہاں سے ان دو آیتوں سے یہ واضح ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا تھا سوڑے محبوب جہاد آپ پر بھی فرض ہے، آپ کی امت پر بھی فرض ہو جائے گا وقت حاضرہ کے ساتھ۔ ان دونوں آیتوں کا مراد آج ہم اگر اپنی زندگی کو ان دونوں آیتوں کے مطابق کریں، پہلی آیت سنیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے پیارے نبی جہاد کریے کافروں کے ساتھ بھی اور منافقوں کے ساتھ بھی۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، اور اپنے محبوب سے فرما رہا ہے جبریل امین کے ذریعے کہ جبریل جا کے میرے محبوب کو بتا یا ایھا النبی جاہد الکفار، سونے محبوب آپ جہاد کریے۔ کس کے ساتھ؟ حضور کا فرمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ہے جبریل باری اللہ سے پوچھ کس سے جہاد کریے، کس کے ساتھ ہم جہاد کریں؟ رب ذوالجلال کی طرف سے پیغام آیا جاہد الکفار والمنافقین، کافروں کے ساتھ بھی کرو منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کرو۔ آپ دیکھیں یہ تاریخ اسلام گواہ ہے، شروع سے جب سے اسلام آیا ہے، جب سے اسلام کی یہ نورانی پرچم بلند ہوا ہے، اس دن سے اسلام کے دشمن بھی تھے، اسلام کے خلاف دشمن بھی کھڑے ہوئے تھے، منافق بھی کھڑے ہوئے تھے۔ آج تو 14 صدیاں گزر گئی ہیں نا جی، حضور کے پیچھے بھی کھڑے ہوتے تھے اس طرح صفوں میں، صحابہ کے ساتھ کندھے بھی ملتے تھے۔ اور سوچے کتنی خوش قسمتی کی بات تھی ان کے لیے جنہوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، وہ پھر کوئی صدیق اکبر بنا، کوئی فاروق اعظم بنا، کوئی عثمان غنی بنا، کوئی حیدر کرار بنا، کوئی سعد بنا، کوئی ابو ہریرہ بنا، کوئی امیر معاویہ بنا، کوئی امام حسن بنا، کوئی حسین بنا، کوئی علی المرتضیٰ بنا، کوئی حسن مجتبیٰ بنا، جن کے بارے میں بلکہ پیچھے جو کھڑے ہوتے تھے ان کے بارے میں اللہ کا قرآن فرماتا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتا تھا سونے محبوب میں ان سے راضی ہو گئے، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ لیکن انہی صفوں کے اندر وہ بھی کھڑے تھے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا جاہد الکفار والمنافقین، حضور منافقوں کے ساتھ جہاد کریے۔ بلکہ حضور ایک دن مسجد نبی شریف میں اس طرح مال تقسیم کر رہے تھے نا، مال ہر بندے کو مال دے رہے تھے، تو ایک ادھر تھا ذوی الحسرۃ تمیمی، یہ بڑا منافق تھا، کونے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ اقبال نے کہا تھا کسی شوہی قلم نے لکھ دیا محراب مسجد پر یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ فرمایا یہ جو دور کھڑے ہونے کا تھا، اس شعر کو اگر آج ہم دیکھیں نا یہ سارا ہمارے حکمرانوں کی طرف جاتا ہے۔ آج فلسطین کے بچوں کا کیا حال ہے؟ جن کی لاشیں ہوا میں جا رہی ہیں، جن کی لاشیں ہوا میں جا رہی ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کو چوں تک بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ان کے بچے تو فل سیکورٹی میں ہیں، ان کو بہترین رہائش ملی ہے، کھانا ملتا ہے، پروٹوکول ملتا ہے، انہیں پھر کیا ضرورت فلسطین کے بچوں کی بات کرنے کی؟ وہ ذوی الحسرۃ تمیمی اس طرح نماز پڑھ رہا تھا، حضور ادھر مال تقسیم کر رہے ہیں صحابہ میں، تو اس نے سلام پھیرا نا، اس طرح سلام پھیر کے عرض کی اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ، حضور کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرو۔ اب منافق تھا لیکن نماز تو پڑھتا تھا، منافق تھا، اور حضور کو کہتا ہے اتق اللہ، اے حضور اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اوے ذوی الحسرۃ تمیمی، اوے منافق، تو مجھے کہتا ہے میں اللہ سے ڈروں، اگر میں اللہ سے نہیں ڈروں گا تو اللہ سے ڈرنے والا کون ہوگا؟ بلکہ آپ دیکھیں اللہ نے اپنے محبوب سے جنت کا وعدہ کر لیا تھا، محبوب جنت آپ کی ہے، آپ عبادت نہ بھی کریں جنت آپ کو دیں گے۔ لیکن حضور کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضور اتنی عبادت کرتے تھے حضور کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اور اللہ کی طرف سے کئی بار پیغام آیا سونے محبوب کچھ حرام کر لیجئے، کچھ وقفہ کر لیجئے، عبادت کو چھوڑ لیجئے کچھ وقت کے لیے، لیکن حضور نے ہر وقت عبادت میں رہتے تھے، اور عبادت کے بعد دعا کیا ہوتی تھی؟ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ بلکہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کشف المحجوب شریف کے اندر ایک بات لکھی، فرمایا حضور معراج والی رات جس مقام پر گئے تھے نا، اگر اپنی دکھیاری امت کی حضور کو غم نہ ہوتا حضور وہاں سے کبھی بھی لوٹ کر نہ آتے۔ حضور اتنی اپنی امت کے لیے رحم دل تھے، اتنا ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ لیکن آج وہ امت جہاں میں نے چونکہ اس موضوع کو سہان اس لیے بنایا ہے، اس دور کی اہم ضرورت ہے کہ فلسطین کے بچے کٹ رہے ہیں، ہمارے پاس اور تو طاقت نہیں، ممبر کی طاقت ہے نا جی، ہم یہاں سے بیان کر سکتے ہیں، بیان کرتے کرتے قبر چلے جائیں، فرشتوں نے پوچھ لیا تو اتنا تو کہہ دیں گے،
کہ یار پاور نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، راستہ بھی نہیں تھا، ایمان کا ادنا درجہ اتنا ہے کہ بندہ دل میں برا جانے، تو ہمارے پاس یہ طاقت تھی، ہم نے منبر پر بیٹھ کے فلسطین کے بچوں کا دفاع کیا تھا۔ آج وہ بچوں کی لاشیں جا رہی ہیں۔ گزشتہ جمعے میں نے بتایا ادھر کہ یار فلسطین کے اندر ایک نوجوان ایسا بھی تھا جو مسجد اقصی شریف کے اندر بیٹھ کر ہاتھ اس طرح اٹھائے، فرمایا یا رسول اللہ قیامت والے دن اس امت کی مغفرت نہ کرنا، اس کی بخشش کی درخواستیں نہ کرنا حضور۔ سوچے نا، چھوٹا سا نوجوان ہے، وہ دعائیں کیا کر رہا ہے، حضور اس امت کی بخشش نہ کرنا، اس کی شفاعت نہ کرنا، اپنی کملی میں انہیں نہ چھپانا، اپنے لواء الحمد کے جھنڈے میں نہ لانا۔ اور آگے خود ہی بتا رہا ہے حضور ہم کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ہمارے بچوں کی لاشیں ہوا میں جا رہی ہیں، لیکن مسلمان آج چپ ہو کر بیٹھا ہے۔ یہ قوم، ہم وہ لوگ ہیں نا اتنے بے حس ہو چکے ہیں۔ یہ بھی گزشتہ دن 2 دن پہلے غالباً وہ بھارت نے دھمکی لگائی پاکستان کو، ہم یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ ان کی پھر امن کمیٹیاں بھی بیٹھی، ان کے ادارے بھی بیٹھے، ان کے سب بیٹھے، اور بیٹھ کر ایک بات کیا کی، ہم جواب دیں گے۔ کس کو؟ جی بھارت نے ہمیں، جی ہم پر آواز اٹھائی ہے، ہمارے خلاف بات کی ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، تمہارے اوپر آواز آتی ہے، تم پر اگلا انگلی اٹھاتا ہے، تمہاری غیرت جاگ جاتی ہے۔ ادھر اقصی میں، مسجد اقصی میں، فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر مسلمانوں کے بچے مر رہے ہیں، آواز کوئی نہیں اٹھاتا، اس لیے کہ اپنے بچے حفاظت میں ہیں، اپنے بچے سکون میں ہیں، اپنی رہائشیں اچھی ہیں، اپنا پروٹوکول ہے۔ ادھر اقصی کے بچوں کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی وہ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں یار، آپ اور میں اس بات کو سوچ سکتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچے شہید ہوتے جائیں، ہماری آنکھوں کے سامنے اگلا اٹھ کے ہمارے بچوں کو مارے، یہ کوئی والد برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن اقصی والے آج بھی غیرت کیے ہوئے ہیں، وہ ایک بات پر غیرت کیے ہوئے ہیں کہ مسجد اقصی یہ وہ ہے جہاں 1,24,000 انبیاء نے حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی، ہم اس کی خود حفاظت کریں گے۔ کیا مطلب؟ وہ اس اقصی کی حفاظت کے لیے اپنا 80% غزہ تباہ کر چکے ہیں، 80% فلسطین تباہ ہو چکا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے 57 اسلامی ممالک ہیں، کسی ایک کے اندر بھی غیرت نہیں ہے۔ حضور نے تو فرمایا تھا جسم جو ہوتا ہے نا مسلمان کا، مسلمان کے لیے جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ آپ دیکھیں پاؤں میں کوئی چیز چبھتی ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، تو کیا غزہ میں بچے کٹ رہے ہیں، مائیں کٹ رہی ہیں، بچیاں کٹ رہی ہیں، کسی کا جبڑا ٹوٹ گیا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کے بازو ٹوٹ گئے، کسی کا سر پھٹ گیا، کسی کا جسم ٹوٹے ہو گیا، لیکن ہمیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے جی۔ ہمارے حکمران جی بس اپنی پوچھ پر بات آئی تو جی کل سارے تیار ہو گئے، اور پھر کیا کہتے، او مولوی صاحب آپ جہاد کی بات کرتے ہو، آپ چلے جاؤ نا، ہم کس طرح جائیں؟ تم راستے نہیں دیتے، اسلحہ تمہارے پاس، طاقت تمہارے پاس، زور تمہارے پاس، G3 تمہارے پاس، پسٹل تمہارے پاس، یہ میزائل تمہارے پاس، شاہین تمہارے پاس، ہتف تمہارے پاس، ابدالی تمہارے پاس، یہ ٹینکیں تمہارے پاس، طاقتیں تمہارے پاس، تم سپر پاور ہو، اللہ نے تمہیں ایمان کی طاقت بھی دی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی باتیں جی مولوی صاحب جہاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ علماء کا اور قاضی کا معاملہ ہے کہ وہ فتویٰ دے دے، باقی حاکم وقت کا کام ہے نا جی وہ جہاد کا آرڈر کرے، راستہ مہیا کرے، بلکہ نہیں ہو سکتا تو پھر مولویوں کو G3 بھی دو، ہمیں G3 بھی دو، پسٹل بھی دو، میزائل بھی دو، ابدالی بھی دو، ہتف بھی دو، درار بھی دو، خالد ٹینک بھی دو، پھر دیکھو کہ مسلمان کلمہ حق کی طاقت سے کفار کو لمبا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہی بدر میں ہوا تھا نا، یہی غزوہ خندق میں ہوا تھا، یہی احد میں ہوا تھا، یہی تبوک میں ہوا تھا، یرموک میں ہوا تھا، یمامہ میں ہوا تھا۔ مسلمان کم تھے، اسلحہ نہیں تھا، طاقتیں صرف ان کے پاس طاقت ایک تھی، لا الہ الا اللہ کی طاقت تھی، محمد رسول اللہ کی ضرب ان کے پاس موجود تھی۔ آج ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، وہ ایک شاعر نے کہا تھا دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، اور قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ۔ خوب سجدے کیے، خوب ماتھا گھسا، اور پیشانی پہ داغے سجدہ بنا، قلب داغے محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ۔ ہمارے دل میں اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو پھر کلمہ کس لیے پڑا ہے؟ نام بنانے کے لیے، مسلمانوں کے اوپر قابض ہونے کے لیے پڑا ہے؟ کلمہ تو اصل اقصی والوں نے پڑھا کہ کلمے کا حق بھی ادا کر رکھ دیا ہے انہوں نے۔ ذرا سوچ سکتے ہیں ایک مسجد ہی ہے نا مسجد اقصی، اس بلڈنگ کے لیے، اس زمین کے لیے وہ دفاع کیوں کر رہے ہیں کہ یہ وہ مسجد ہے جس میں 1,24,000 انبیاء کے قدم رکھے،
صرف انبیاء کے قدم لگے، انہوں نے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اپنے بچے، اپنی بیویاں، اپنی بہنیں، اپنی بیٹیاں، اپنی مائیں، اپنے باپ دادا سب قربان کر دیے۔ اور ہمارے ملک کا کیا عالم ہے؟ یہاں وہ تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں کو کیڑا ہوتا ہے۔ کل ان کا ایک بے حس بندہ باہر ملک میں بیٹھ کر کہتا ہے جتنا ہمارے لیڈر کو شہرت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اتنی کئی انبیاء کو بھی نہیں دی۔ نعرہ کیا لگاتے ہیں جی؟ ہم تبدیلی لائیں گے، ہم ریاست مدینہ بنائیں گے۔ ذرا یہ مسلمانوں کی ایمان کو چیک کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے لیڈر کو وہ طاقت، وہ پاور، وہ عظمت، وہ عزت ملی ہے جو کئی انبیاء کو بھی اللہ نے نہیں دی۔ یہ بات مسلمان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن جس کی ماؤں نے گٹلی صدقے یا رسول اللہ کی دی ہے، کلمے کی گٹلی دی ہے، وہ کبھی بھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ جو بھارت آج کل دھمکیاں لگا رہے ہیں نا، یہ بھارت ہم پانی بند کر دیں گے، ہم پاکستان کا یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ پاکستان اتنی آسانی سے نہیں بنا۔ علماء کے خون اس میں موجود ہیں، اس میں پیروں کے خون موجود ہیں، ان میں 60,000 بچیوں کا خون موجود ہے۔ اور بلکہ آزادی کی پہلی ٹرین جو پاکستان میں داخل ہوئی تھی اس کے اندر ایک بچہ، نابالغ چھوٹا سا بچہ زندہ تھا، اس کے علاوہ پوری ٹرین کو ذبح کر کے انہوں نے پاکستان میں داخل کیا تھا۔ بلکہ کئی ماؤں نے اپنے بچوں کو خود اٹھا کر کنویں میں پھینکا، دریاؤں میں پھینکا، گلا دبا دیا، ماؤں نے اپنی عزتیں خراب کر دی، اتنی عزتیں قربان ہوئی، خون نکلا، علماء، مولوی، صوفی یہ سارے قربان ہوئے، ان کے خون کے اوپر یہ پاکستان بنا تھا۔ اور اس کا نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ذرا کیا علامہ اقبال کو یا قائد اعظم کو وہ وہاں جب پاکستان نہیں بنا تھا کھانا نہیں مل رہا تھا، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، حج نہیں کر سکتے تھے، عبادت نہیں کر سکتے تھے، ہر کچھ موجود تھا۔ یہ وطن کیوں بنایا تھا ہمارے بڑوں نے؟ ہمارے اسلاف نے اس ملک کو علیحدہ کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ یہ ملک وہ ہوگا جس کے اوپر جھنڈا اللہ اور اس کے رسول کا لگا ہوا ہوگا، جس کے اندر قانون اللہ کا ہوگا، نظام مدینے کے تاجدار کا ہوگا اس کے اندر۔ اور آج یہ مودی جو دھمکیاں لگا رہے ہیں نا، یہ تو ان عورتوں کی نسلوں میں سے ہے جو صلاح الدین ایوبی کے گوروں کی ٹاپوں سے جن کا عمل گر جایا کرتا تھا، یہ ان کی نسل سے ہے۔ اور یہ دھمکی کن کو لگا رہا ہے؟ جنہوں نے کلمہ مدینے کے تاجدار کا پڑھا ہے۔ یہ طاقت مسلمانوں کے پاس بخدا ایک طاقت ہے، وہ کلمہ طیبہ کی طاقت ہے۔ ورنہ یہ آج جو مولویوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور جی تساں جہاد دا فتویٰ دے دیتا، تسی کی کرنا، تسی تے صرف مولوی لکھ دیندے ہو، اچھا جا کمرہ ہوئے گا، اے سی لگا ہوئے گا، قالین پئی ہوئے گی، اچھی سی کرسی ہوئے گی، اتنے بیٹھے ہوئے فتویٰ دے دیندے ہو کہ جی قوم کو جہاد پہ ابھار رہے ہو۔ کہ اللہ تے قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، فرمایا سونے اس امت کو، فرمایا اپنی اس امت کو قتل پر، ان کو مارنے پر ابھاریے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ رب ذوالجلال اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے اور قرآن مجید میں کہہ رہا ہے۔ ہم نے جس دن سے وہ کہا تھا نا، اگر ہم نے یہ قرآن بلایا نہ ہوتا پھر یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ جب تک مسلمانوں کے یہ ممبروں کے اوپر قرآن موجود تھا، قرآن کے ساتھ اسلحہ موجود تھا، اس تک غیرت ہر جگہ موجود تھی۔ جس دن ممبر پر صرف دین کو ہی مسلط کر دیا جی بس دین مسجد کے اندر تک ہوگا، اس دن سے دین تو یہاں رہ گیا لیکن غیرت ایمانی ساری چلے گی مسلمانوں کی۔ آج یہ تہیہ کریں، اپنے بچوں کو اپنے اسلاف کے واقعات بتایا کریں کہ یہ ملک کیسے بنا تھا، حضور کے دین کے لیے کیسی خدمات امام الانبیاء نے خود دی تھی۔ امام الانبیاء نے کتنی قربانیاں اس اسلام کے لیے دی تھی، اور اس اسلام کے نام پر جو ملک بنا تھا آج اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہم غزہ کے لیے آواز بھی بلند نہیں کر سکتے۔ بلکہ میں یہاں آپ کو ایک پیغام دیتا جاؤں کہ آپ میں سے جو بندے یہ دکان چلاتے ہیں کریانہ کی یا دیگر جو بھی دکان چلاتے ہیں، اپنی دکانوں کے اوپر اسرائیلی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اسرائیلی تمام منصوبات کا بائیکاٹ کریں۔ یاد رکھیے گا آج 1 لاکھ کا 2 لاکھ کا نقصان ہو جائے گا، لیکن یہی 2 لاکھ قیامت والے دن آپ کو کام آئیں گے۔ وہاں غزہ کے بچے اٹھ کے تمہاری شفاعت ضرور کرائیں گے کہ حضور یہ وہ بندہ تھا، یہ وہ شخصیت تھی، یہ وہ ہستی تھی۔ حضور پاور کوئی نہیں تھی، طاقت کوئی نہیں تھی، اتنی طاقت تھی کہ اپنا مال میں جو اسرائیلی منصوبات تھی حضور اس نے اپنی دکان سے بھی نکال دی، اپنے گھر سے بھی نکال دی۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟
اپنے گھروں سے، اپنی دکانوں سے اسرائیلی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور آج غزہ کے لیے کم از کم جو سوشل میڈیا چلاتے ہیں نا ان پر آواز بلند کیا کریں۔ اور یہ جو آج کل ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہوئی ہیں نا، یہ مسلط ہوئے ہیں، یہ تو وہ ہے، کسی نے کہا تھا سونا جنگل اندھیری رات چھائی بدلی کالی ہے، ارے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ سارے تو وہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، اوپر بیٹھ کر یارا اسلام کے نام پر بننے والی ریاست میں بیٹھ کر حضور کے دین کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ جو میں نے پہلے جس بندے کا نام بات کی اس کا نام بھی سن لو، عارف الوی نام ہے، ہمارے ملک کا صدر رہ چکا ہے۔ کل کہتا ہے کہ ہمارے لیڈر کو جو عزت ملی ہے وہ کئی انبیاء کو بھی اللہ نے نہیں دی۔ یار بطور مسلمان، پارٹی نہیں، تحریک نہیں، کسی سیاسی لیول پر بات نہیں کر رہا، بطور مسلمان آپ کا اور میرا یہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو جو عزت دی ہے وہ آج تک کسی کو نہیں دی؟ کتنا بڑا مقام ہے نبوت کا جو اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا ہے۔ کیا انسان نبیوں کے مقابلے کا ہو گیا ہے؟ اتنا ہو گیا ہے جی۔ ان نبیوں پر کتنی تکلیفیں آئی تھی، آزمائشیں آئی تھی، پریشانیاں آئی تھی، ہر کچھ برداشت کیا، لیکن اپنا جو کلمہ رب نے دیا تھا اس کلمے کے پرچم کو بلند کر کے رکھا تھا۔ اور یہی انبیاء نے حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے مسجد اقصی شریف کے اندر نماز پڑھی تھی۔ کیا اس ایک نماز کا بھی حق کوئی ادا کر سکتا ہے حضور کی امت میں سے؟ کسی بھی امت کے اندر سے نہیں کر سکتا، تو پھر نبی کے مقام کو کیسے پہنچ گیا بندہ؟ یعنی یہ بات ایسی ہے کہ ہم باہر والوں کو کیا جواب دیں گے، اپنے ہی سارے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ اور یاد رکھیے قیامت تک کفار کا مقابلہ اگر کوئی کر سکے گا وہی بندہ کر سکے گا جس کی رگوں کے اندر کلمہ حق کا خون گردش کر رہا ہے، جس کی رگوں کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گردش کر رہی ہے، اور اپنے بچوں کو خدا را دین کی تعلیم سے آراستہ کرے۔ یہ فتنوں کا دور آ رہا ہے، جو وقت گزرتا ہے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہی فتنہ آپ کے اور میرے گھر تک بھی آ جائے، کیونکہ آج کل سکول اور کالج کے اندر یہ ایک لبرلزم، سیکولرزم کی تعلیم دی جاتی ہے، ورنہ یہ کل پرسوں ایک یونیورسٹی کا طالب علم ہے، وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یہ جہاد کی کیا حیثیت ہے کہ جو مسلمانوں کے مولوی جی کھڑے ہو جاتے ہیں جی وہ جہاد فرض ہو گیا، آج فلاں فرض ہو گیا، آج فلاں فرض ہو گیا۔ تو بتائیں یہ ان کو تعلیم کس نے دی ہے؟ اللہ کا قرآن تو کہتے ہیں جہاد کرو، کافروں کے ساتھ بھی کرو، منافقوں کے ساتھ بھی کرو، اور ہمارے والے جا کے ان کو جتنے ڈال رہے ہیں۔ اور آخری بات یہ سنیں، قیامت تک اگر مودی کو بھی جواب دینا ہے وہ حضور کے غلاموں نے دینا ہے، ورنہ ادارے ہماری بات ہر جگہ نوٹ کرتے ہیں، اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کہاں کا بیان انہوں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ اور یہ آخری بات میں اداروں کے نام واضح پیغام کے اندر اور واضح الفاظ کے اندر بتاتا ہوں، جے آپ کے اندر غیرت نہیں ہے تو پھر جو گھر میں عورتیں چوڑیاں ڈالتی ہیں وہ چوڑیاں لے کے اپنے ہاتھ پہ ڈالو، G3 ہمیں دو، NMG ہمیں دو، میزائل ہمیں دو، ہتف ہمیں دو، عبدالی ہمیں دو، خالد ہمیں دو، یہ درار ٹینک ہمیں دو، ایٹم بم ہمیں دو، یہ کلاشن کوپیں ہمیں دو، راستہ بھی دے دو۔ دیکھو اگر شام تک کفار کو ہم نے زمین کے اندر نیست و نابود نہ کیا، ہم یہ ہمارا واضح پیغام ہم پہلے بھی ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ اور آخر میں یہ ایک بات سن لیں کہ 1 مئی کو انشاءاللہ پاکستان میں سرکاری سطح کے اوپر ہماری جماعت انشاءاللہ فلسطین کے لیے ملین مارچ کا انعقاد کر رہی ہے، اسلام آباد ٹو امریکن ایمبیسی تک، جہاں تک آج کل کوئی بھی نہیں گیا۔ یہی وہ امریکہ ہے جو اپنا اسلحہ دے کر فلسطین کے بچوں کو مروا رہا ہے، یہی شام والوں کو مروا رہا ہے، یہی کشمیر والوں کو مروا رہا ہے۔ خدارا آج اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آج اسلام کی بات کریں، مسجد اقصی کی بھی بات کریں۔ آج فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، شام میں، عراق میں، اردن میں، ان مقامات پر یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ یا یہ ایسا نہ ہو کہ یہی ظلم چلتے ہمارے گھر کی چوکھٹ تک آ پہنچے، پھر اس وقت ہم کہیں کہ او یار مدد کون کرے گا، پھر اس وقت مدد کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ بلکہ جو مولویوں کو تانے دیتے ہیں، مولویوں نے عافیہ صدیقی مولویوں نے نہیں بیچی، یہ آسیہ ملونہ مولویوں نے نہیں رہا کی، وہ ہندوؤں کے ایئرپورٹوں پر وہ وردیاں اور پینٹیں مولوی اتار کے نہیں آئے، یہ پاکستان کو مقروض مولویوں نے نہیں کیا، یہ پاکستان میں جتنے ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر یہ مولویوں نے نہیں کیے۔ آفیہ صدیقی 20 سال سے جو ظلم کی قید کاٹ رہی ہے یہ مولویوں کی وجہ سے نہیں کاٹ رہی، یہی ہمارے اوپر جو مسلط تھے، یہی حکمران تھے، یہی وہ ادارے تھے جن کی وجہ سے آج مسلمان ہر جگہ ظلم کے شکار میں ہیں۔ انشاءاللہ ایک دور وہ آئے گا، اور یہ ہماری رب سے دعا ہے، ہمیں رب ہمارے ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کا
चमकता हुआ दमकता हुआ यही सूरज दिखाए, फिर याद रखिएगा जुल्म किसी जगह में नहीं होगा, फिर उमर फारूक का कोई वारिस मिंबर पर बैठा होगा, फिर यही मिंबरों से आपको फैसले करते नजर आएंगे। वरना इस्लाम में ये अस्पताल का तसव्वुर तो नहीं था, हुजूर के दौर में तो अस्पतालें नहीं थी, हुजूर के दौर में ये और कोई चीज तो नहीं थी, बल्कि हुजूर के दौर में एक हकीम था, उसने दुकान डाली अपनी हकीम की, वो तो काफी अरसा कोई ना आया हुजूर की बारगाह में आया शिकायत करने, हुजूर मैंने हकीम हूं, मैं हिकमत का काम करता हूं, हुजूर दुकान डाल दी है, हुजूर मैंने एक जगह में अपना काम शुरू कर दिया है, आपका तो कोई गुलाम मेरे पास आता ही नहीं है। तो हुजूर मुस्कुरा पड़े, फरमाया है इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, जब बंदा कलमा पढ़ लेता है अल्लाह ताला तमाम बीमारियों से दूर कर देता है। तो सोचे हमारे ऊपर, हमने कलमा भी पढ़ा है, परेशानियां क्यों आती हैं, तकलीफें क्यों आती हैं, बीमारियां क्यों आती हैं, हमने दर मुस्तफा छोड़ दिया है। आज दर मुस्तफा से वाबस्ता हो जाएं। अगर आज इस्लाम तख्त पे होता ना, ये जो बुजुर्ग जिनको शुगर है, जो इंसुलिन लगाते हैं, ब्लड प्रेशर वाले गोलियां खाते हैं, इनके ज़हन में की बात होती, छोड़ो आज इंसुलिनों को, छोड़ो आज गोलियों को, छोड़ो आज इन चीजों को, आज चलो जब मौत अगर बिस्तर पर आनी है तो मस्जिद अक्सा के लिए अपनी जान पेश कर दी जाए, तो वहां फिर उन्होंने तसव्वुर छोड़ देने हैं। आज इस्लाम का सूरज जिस दिन इस मुल्क के अंदर तुलू होगा, याद रखिए हर बंदे का हक यही इस्लाम उसके घर की चौखट तक लेके आएगा। और अपनी आखिर में ये कहता हूं कि हम अगर फलस्तीन नहीं जा सकते तो उनकी हर चीज का बाइकाट कर सकते हैं, उनकी हर चीज का जी बाइकाट कर सकते हैं ना जी, हाथ उठा के कहें उनकी हर चीज का बाइकाट कर सकते हैं। अल्लाह ताला ये आपके हाथ भी सलामत रखे, क़यामत वाले दिन आपके लिए बख्शिश का जरिया बनाए। और याद रखिए ये बाइकाट को सिर्फ मजाक नहीं समझना कि जी मौलवी बाइकाट करा रहे हैं उन्हें क्या फायदा होगा। ईमान का सबसे अदना दर्जा यही है कि यार बंदा दिल में बुरा जाने या उनके साथ ताल्लुक छोड़ दे। घर में बाप के साथ चाचा दुश्मनी करता है तो भतीजे चचा से दुश्मनी करना शुरू कर देते हैं, चचे का रास्ता छोड़ देते हैं, चचे का घर छोड़ देते हैं। तो हमारे मुसलमानों पर जो जुल्म कर रहा है उनकी चीजों को हम फिर नहीं छोड़ सकते, छोड़ सकते हैं ना जी। इंशाअल्लाह आज इनको छोड़ें, क़यामत वाले दिन हमें ये रब्बे जुल जलाल की बारगाह में यही दरख्वास्त रहेगी कि अल्लाह और कुछ नहीं था, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए जो कर सकते थे हमने वो कर दिया। अल्लाह ताला हमें ईमान गैरत ईमानी नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे गजा के मुसलमानों के, फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए। अल्लाह ताला इन हालात से उन मुसलमानों को भी महफूज फरमाए, हमारे मुल्क के ऊपर आने वाले भी इन परेशानियों से हमको महफूज फरमाए। अल्लाह हम सबको गैरत ईमानी नसीब फरमाए, इस्लाम पर जिंदगी, खत्म नबूवत पर मौत नसीब फरमाए।